ख़वातीन से मैं दरख्वास्त करूँगा बराए करम खामोशी इख्तियार करें, मस्जिद शुरू हो गई है। ख़वातीन बराए करम तवज्जो दें, मस्जिद शुरू हो गई है, बातचीत बंद करें, शोर ना करें। बहुत शुक्रिया आपके ताउन का। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन जाबिर इब्न अब्दिल्लाह अल-अंसारी अन फातिमत ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، وقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي،
يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم والسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي يا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أحبط على الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يخرجك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي: إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذنوني يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام: يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على एक और बाबा से बुलंद सलवात। और अब मैं ज़हमत दूंगा अली हैदर को सलाम पेश करेंगे। अली हैदर सलवात पढ़ें। ये 4 मिसरे। उल्फते सिफ्त पैगंबर ये सिला देती है, उल्फते सिफ्त पैगंबर ये सिला देती है, हुर की बिगड़ी हुई तकदीर बना देती है।
حر کی بگڑی ہوئی تقدیر بنا دیتی ہے، اور حر ہے دنیا میں کہیں کوئی تو لبیک کہے، حر ہے دنیا میں کہیں کوئی تو لبیک کہے، کربلا آج بھی حلمن کی صدا دیتی ہے، کربلا آج بھی حلمن کی صدا دیتی ہے۔ سلام کی چند اشعار۔ ہم نے دیکھے نہیں انصار 72 کی طرح، ہم نے دیکھے نہیں انصار 72 کی طرح، تھے نگہبان حرم سد سکندر کی طرح، اور کس نے خالق کو دیے ایسے انوکھے ہدیے، کس نے خالق کو دیے ایسے انوکھے ہدیے، حلق اصغر کی طرح، سینہ اکبر کی طرح، اور کیوں نہ ہم قدم بوشی کریں ایسوں کی، کیوں نہ ہم قدم بوشی کریں ایسوں کی، ہو فدا شان سے جو حر دلاور کی طرح، اور مل نہیں سکتی دہر میں کہیں فضا کی مثال، مل نہیں سکتی دہر میں کہیں فضا کی مثال، آل اطہر پہ جو قربان رہے مادر کی طرح، آل اطہر پہ جو قربان رہے مادر کی طرح، اور پائے کیا حضرت زینب نے ہے نایاب پسر، پائے کیا حضرت زینب نے ہے نایاب پسر، رن میں جو لڑتے رہے حیدر و جعفر کی طرح، رن میں جو لڑتے رہے حیدر و جعفر کی طرح، اور دستہ ظلم کو عباس نے مسمار کیا، دستہ ظلم کو عباس نے مسمار کیا، نکلے جب لے کے علم فاتح خیبر کی طرح، نکلے جب لے کے علم فاتح خیبر کی، اور پیٹ کر سر یہی کہتی تھی نبی کی جائے، پیٹ کر سر یہی کہتی تھی نبی کی جائے، گھر نہ اجڑے کوئی دنیا میں میرے گھر کی طرح۔ یہ آخری شعر، تحفہ اشک عزا مل جائے ہمیں بھی حیدر، تحفہ اشک عزا مل جائے ہمیں بھی حیدر، بن جائیں اشک میرے رومال میں گوہر کی طرح، بن جائیں اشک میرے رومال میں گوہر کی طرح۔ صلوات۔ خواتین و حضرات، تو ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے اپنے مرحومین کے لیے، ملت جعفریہ کے تمام شہداء کے لیے، اور جو مرحومین باغ مصطفیٰ احمد آسودہ خاک ان کے لیے، اور جو آج کے اسپانسر ہیں ان کے مرحومین کے لیے میں ان کے نام پڑھتا ہوں۔ سید ابوالحسن نقوی، میر محمد علی خان نقوی، خانم رباب، مرضیہ حسن نقوی، رضیہ عسکر علی، قدسیہ دوست، میر عسکر علی رضوی، کامران حسین اور شاہ محمد احسن۔ صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد۔ میں درخواست کروں گا شوکت علی نقوی صاحب سے، نیو جرسی سے تشریف لائے ہیں، مرثیہ پیش کریں گے جناب شوکت علی نقوی۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بارہ دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ کیونکہ سلام ہو چکا ہے، میں دو خطہ پیش کروں گا، اس کے بعد مرثیے کے چند بات۔ سانس لے
جنت کی ہوا سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا سے تو خوشبوئے وفا تیرے ہاتھوں سے تو خوشبوئے وفا آتی ہے سانس لیتا ہوں تو درود بھیجیں پر محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. چار مصرے اور ہیں بارے دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مانگنے والوں کو کہ دل کو یہ یقین ہے آبا مانگنے والوں کے دل کو یہ یقین ہے آبا نہیں کہنا تیرا دستور نہیں ہے آبا نہیں کہنا تیرا دستور نہیں ہے آبا آ رہی ہے درو دیوار سے خوشبو وفا آ رہی ہے درو دیوار سے خوشبو وفا ایسا لگتا ہے کہ اس وقت یہی ہے آبا درود بھیجیں پر محمد وآل محمد. مانگنے والوں کے درود بھیجیں پر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. مرثیے کے چند بند ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے مصحف کے. فاتحہ. صلی اللہ محمد وآلہ. سجاد جب دوبارہ سیرے جفا ہوئے
روتوف میں پھر مبتلا ہوئے، روح رسول پاک کو صدمے سوا ہوئے، درد و علم بطول کو لا انتہا ہوئے، درد و علم بطول کو لا انتہا ہوئے، اٹھا کے پھر مدینے کی بستی اجڑتی ہے، گردن میں تو پاؤں میں زنجیر پڑتی ہے، گردن میں تو پاؤں میں زنجیر پڑتی ہے، الخیصہ جس گھڑی کے نمایاں ہوئی سحر، ہائے لشکر ہوا یزید کا آمادہ سفر، اٹھیں وضو کو خواہر سلطان بحر و بر، فضان جان ماز بچائی بچشم تر، فضان جان ماز بچائی بچشم تر، ایک دم ملول حد سے سوا ہوتی جاتی تھی، زینب نماز پڑھتی تھی اور روتی جاتی تھی، زینب نماز پڑھتی تھی اور روتی جاتی تھی، فارغ ہوئی دعا سے جو زینب بچشم تر، ہائے فضا کو تب بلا کے یہ بولی وہ نوحگر، یہاں سے بہت قریب ہے، سنتی ہوں وہ شجر، پھولی نے جس درخت میں باندھا تھا شہ کا سر، سولی نے جس درخت پہ باندھا تھا شہ کا سر، سولی نے جس درخت میں باندھا تھا شہ کا سر، لے چل وہاں پہ فاطمہ زہرا کی جائی کو، روؤں گی اس درخت کے نیچے میں بھائی کو، روؤں گی اس درخت کے نیچے میں بھائی کو، روئی بیان کر کے جو زینب بحال زار، ہائے ماں بہن دشت ہائے حسینہ کی تھی پکار، ایک باغ تھا وہاں کے ہر ایک گل تھا جس کا خار، تھا محتمم وہاں کا تمیم ستم شعار، تھا محتمم وہاں کا تمیم ستم شعار، ظلمت عیاں تھی کفر کی اس بد خصال سے، رکھتا تھا بغض دل میں محمد کی آل سے، رکھتا تھا بغض دل میں محمد کی آل سے، پوچھا یہ اس نے آ کے قریب سپاہ شر، ہے عورت یہ کون سی ہے جو روتی ہے اس قدر، بولا کوئی شقیق کے تجھے کیا نہیں خبر، زینب یہی ہے عاشق سلطان بحر و بر، زینب یہی ہے عاشق سلطان بحر، زینب یہی ہے عاشق سلطان بحر و بر، دس سے شہ تشنہ کام ہے، یہ خواہر حسین علیہ السلام، یہ خواہر حسین علیہ السلام ہے، سننا تھا یہ کہ غیظ میں آیا وہ بدزبان، ہائے پہنچا قریب دختر خاتون سو جاں، تھا آہنی جو ہاتھ میں
ایک بیل چاگراں مارا شفین فرق پہ زینب کے ناگہاں ارے مارا شفین فرق پہ زینب کے مارا شفین فرق پہ زینب کے ناگہاں غش آ گیا زمین پہ تھرا کے گر پڑی سر پر لگی وہ ضرب کے تیورا کے گر ارے سر پر لگی وہ ضرب کے تیورا کے گر سر پڑی پر لگی وہ ضرب کے تیورا کے دل پڑی مہلک مرض میں جب یہ قیامت ہوئی بپا ہائے صدمے سے سرد ہو گئے زینب کے دست و پا صحرا میں جن و انس کے رونے کی تھی صدا پہنچی جنا میں قہر سلطان کربلا پہنچی جنا میں قہر سلطان کربلا آنے لگی بکا کی صدا آسمان سے غل پڑ گیا کہ اٹھ گئی زینب جہاں ہائے غل پڑ گیا کہ اٹھ گئے زینب جہان سے دوڑی یہ حال دیکھ کے فضا بسد علم ہر دیکھا کہ جسم پاک میں باقی نہیں ہے دم دوڑی وہاں سے پیٹی سر کو اسیر غم عابد کے پاس آ کے پکاری بچشم نام عابد کے پاس آ کے پکاری بچشم نام جنت میں سوگوارے شاہ بحر و بر گئی جلد آئیے کہ زینب دلگیر مر گئی کہ زینب دلگیر اے سرگروہ آل اباب اے سرگروہ آل اباب سر پر اڑاؤ خاک عذاب سر پر اڑاؤ خاک عذاب تازہ ستم یہ اور ہوا وا مصیبت تازہ ستم یہ اور ہوا وا مصیبت زینب نے کی جہاں سے خزا وا مصیبت ہر زینب نے کی جہاں سے خزا وا مصیبت اے سرگروہ آل اباوا مصیبتا سر پر اڑاؤ خاک عذابا مصیبتا تازہ ستم یہ اور ہوا مصیبتا زینب نے کی جہاں سے خزابہ مصیبت ہائے زینب نے کی جہاں سے خزابہ مصیبت سامان غسل زینب دلگیر کی جلدی پھوپھی کے دفن کی تدبیر ہائے جلدی پھوپھی کے دفن کی تدبیر کیجئے جزاک اللہ صلوات پر محمد و آل محمد اللہم صلی خواتین و حضرات، تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور گزشتہ پہلے روز سے اعلان بھی کر رہا ہوں کہ کل چہلم کا جلوس برآمد ہوگا واشنگٹن ڈی سی میں ڈوپانٹ سرکل سے یہ جلوس برآمد ہوتا ہے، اور سابقہ برسوں میں یہ اختتام پذیر ہوتا تھا لافیٹ پارک پر، لیکن اس دفعہ اس کے راوٹ میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے اور یہ ڈوپانٹ سرکل سے روانہ ہو کر 17th اسٹریٹ کنیکٹیکٹ ایونیو سے ہوتا ہوا اور وائٹ ہاؤس کے سائڈ سے گزرتا ہوا کانسٹیٹیوشن ایونیو پر واشنگٹن مونیومنٹ گراؤنڈز پر اختتام پذیر ہوگا۔ 12 بجے اکٹھے ہوں گے مومنین ڈوپانٹ سرکل پر، وہاں سے جلوس روانہ ہوگا اور 5 بجے
واشنگٹن مونیومنٹ گراؤنڈز پر اس کا اختتام ہوگا. آپ سے درخواست ہے کہ بڑی تعداد میں تشریف لائیں اور شرکت فرمائیں. اور پھر کل شام کو معمول کے مطابق نماز مغرب کے بعد اردو اور انگریزی کی مجالس منعقد ہوں گی. انگریزی کی مجلس سے شیخ بلال حسین اور اردو کی مجلس سے علامہ یاسر نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے. آپ سے درخواست ہے کہ پابندی وقت سے تشریف لائیں اور خاص طور پر جلوس میں جتنی زیادہ سے زیادہ تعداد تشریف لا سکیں اتنا آپ کے لیے، اس کمیونٹی کے لیے بہت بہتر اور مناسب ہوگا. آپ کے تعاون کا بہت شکریہ. ایک باواز بلند صلوات. ہاں 12 بجے اکٹھے ہوں گے وہاں پر. اور آپ سے درخواست ہے ذرا ممبر کے سامنے تشریف لائیں تاکہ کچھ مجلس کا ماحول بن سکے. بیچ میں بہت جگہ ہے، آنے والے بعد میں پھر بڑی زحمت ہوتی ہے ان کو. صلوات پڑھتے ہوئے تشریف لائیں، زحمت کیجیے، سامنے تشریف لائیے. میں درخواست کروں گا قبلہ سے جناب علامہ یاسر نقوی صاحب تشریف لائیں. نعرہ صلوات. برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. ایک مرتبہ سب مل کے بلند صلوات پڑھ محمد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی گزارش ہے. مرحوم سید ابو الحسن نقوی جن کے برسی کے سلسلے میں آج اہتمام ہے، اور میر محمد علی خان نقوی، خانم رباب مرضیہ حسن نقوی مرحومہ، راضیہ عسکر علی مرحومہ، قدسیہ دوست مرحومہ، میر عسکر علی رضوی، مرحوم کامران حسین جن کے چہلم کے سلسلے میں آج اہتمام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمد احسن اور دیگر آپ سب کے اموات گزشتگان کو شامل کرتے ہوئے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی. ایک مرتبہ بلند ترین درود پڑھ لیں بآواز بلند سب مل کر. اللہم صلی علی محمد. ساؤنڈ مین اگر آواز سن رہے ہیں مدیدہ نسا اس کی آواز اگر بڑھا دیں. درود پڑھ لیں بآواز بلند ایک مرتبہ. اللہم صلی علی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود ابو القاسم محمد وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین
الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون سلام عزیزان محترم، آیت الکرسی اور ولایت امیر المومنین کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا، آج اس کا تیسرا مرحلہ ہے۔ عرض کیا گیا کہ اللہ اپنی ولایت کو سب سے پہلے اپنی ذات سے منسوب کر رہا ہے کہ اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، جو ایمان لا چکے ولایت بس انہی کے مقدر میں ہے، اور ہر لمحے اللہ مومنوں کو، ایمان لانے والوں کو اندھیروں سے نکال رہا ہے اور نور کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اور یہ اندھیرے سے جو نور کا سفر ہے، یہ جو ڈارکنس سے انلائٹمنٹ کا سفر ہے، یہ جو ظلمات سے روشنی کا سفر ہے، یہ سفر طے ہو نہیں سکتا جب تک ان کے پیچھے نہ چلا جائے کہ جن کو اللہ نے انعام یافتہ قرار دیا ہے، جن کا تذکرہ سورہ الحمد میں کیا ہے، جن کے راستے کو صراط مستقیم قرار دیا ہے، جن کی اطاعت کو اللہ نے اپنے امر سے واجب کیا ہے، کیونکہ اطاعت ہوتی ہی اس کی ہے جس کے پاس اذن الہی ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد اگر میں سورہ مبارکہ نساء سے ذرا سی ابتدا کروں، چوتھا سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس کی ورس نمبر 64، سورہ نمبر 4، ورس نمبر 64، کیا اعلان ہو رہا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی اطاعت اپنے اذن سے کرانا چاہتے ہیں۔ یعنی رسول کی اطاعت بھی اللہ کے اذن کے بغیر ممکن نہیں، جب تک وہاں سے پرمیشن لے کے نہ آ جائے، جب تک ڈیوائنلی اپوائنٹڈ نہ ہو جائے، جب تک اللہ کی طرف سے آتھرائز نہ کر دیا جائے کہ ہاں بس یہ ہے کہ جس کے پاس ہمارا امر ہے، ہاں بس یہ ہے کہ جس کے پاس ہمارا اذن ہے، یعنی جس کے پاس اذن الہی ہوتا ہے، اتباع اس کا ہوتا ہے۔ یہ اتباع ان کا نہیں ہوتا کہ شورا سے بنا لو، اجماع سے بنا لو، جس کو چاہو بنا لو۔ اتباع اس کا ہوگا جو اذن الہی لے کر آئے گا۔ تو
کیا اذن الہی وہ لے کر آئے گا کہ جس کے پاس اللہ کا عطا کردہ علم ہی نہ ہو؟ اگر عام انسان کسی نااہل کو کوئی پرمیشن نہیں دیتا، کسی کام کے لیے آتھرائز نہیں کرتا، تو اللہ اپنا اذن ان کو دے دے گا کہ جن کے پاس نہ علم ہو، نہ عصمت ہو، نہ عدالت ہو، نہ کمالات ہو، نہ اہلیت ہو، کیا اپنا اذن ان کو دے دے گا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اصل ولایت یہ ہے، اصل ظلمات سے نور کا سفر یہ ہے، اصل مفہوم آیت الکرسی یہ ہے کہ ان کو مانو جسے اللہ منوائے، ان کو مانو جن کو منوائے، ویسا مانو جیسا وہ منوائے، تب مانو جب وہ منوائے۔ اب اگر ذوالشیرہ میں کہے کہ یہ میرا وزیر ہے، اس کی اطاعت واجب ہے، تو مانو، اور جب غدیر میں کہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو مانو۔ جب تک ڈیوائنلی اپوائنٹڈ نہ ہو، میں نے پالیسی میکنگ آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں، قرآن ہے، قرآن سورہ مبارکہ نساء ہے، 4 سورہ ہے قرآن مجید کا، ورس نمبر 64 ہے، جس میں پورے مذہب تشیع کی ڈیفینیشن بیان ہو رہی ہے۔ آپ کا پورا دین اس ایک آیت میں بیان ہو رہا ہے، اللہ بِإِذْنِ اللہ۔ اطاعت اس کی نہیں ہوتی جسے مل کے بنا دو، اطاعت اس کی نہیں ہوتی جس کو مرتے وقت نومینیٹ کر دو، اطاعت کس کی ہوتی ہے؟ جو اللہ کا اذن لے کر آتا ہے۔ اذن الہی کس کے پاس ہو؟ کہ جو اللہ کا بنایا ہو، اور اللہ کے بنائے ہوئے کون ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ دیکھو اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں یہ لوگ نہیں چاہیے، یہ الذین والے نہیں چاہیے، ہم تو براہ راست تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ہم تو بس تیرے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، تو کہا اس وقت شرک و بدعت ہوتا جب تم نے بنایا ہوتا۔ یہ انعمت علیہم والوں کو ہم نے بنایا ہے، اسی لیے تو سورہ الحمد میں رکھا، اور الحمد کو فاتحۃ الکتاب رکھا، اور الحمد کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ ارے جن کے تذکرے کے بغیر نماز مکمل نہیں، دین کہاں سے مکمل ہو؟ یہ قرآن ہے، قرآن ہے بابا، قرآن ہے۔ اب یہ کہاں ملیں گے انعمت علیہم والے؟ یہی تو بات رکی تھی نا کہ ذرا قرآن میں تلاش تو کریں، قرآن میں ڈھونڈیں تو صحیح، یہ نعمتوں والے ہیں کون کہ جن کو ماضی میں نعمتیں دی؟ انعمت پاسٹ ٹینس ہے، ماضی میں نعمتیں مل چکی۔ اس کا معنی یہ کھانے پینے کی جو نعمتیں ہیں یہ تو مسلسل مل رہی ہیں نا، یہ تو حال میں بھی مل رہی ہیں، تو کوئی ایسی نعمت ہے جو ان کو ماضی میں دی اور صاحب نعمت بنا دیا، اور ان کے راستے کو صراط مستقیم بنا دیا، اور ان کے پیچھے چلنے کو ہدایت بنا دیا۔ تو پہلے تو یہ ڈھونڈیں کہ یہ انعمت علیہم والے ہیں کہاں ملیں گے؟ اسی سورہ نساء میں ملیں گے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اسی سورہ نساء میں ملیں گے، 4 سورہ ہے، ورس نمبر 69۔ کیا ہے آیت نمبر؟ نوجوان بولیں، بزرگوں سے بالکل بھی مخاطب نہیں، نوجوان بولیں، بزرگوں سے تو تائید چاہیے، یہ تو بزرگوں کی محبت ہے اور شفقت ہے کہ وہ آ کے تشریف فرما ہوتے ہیں اور سنتے ہیں۔ گفتگو نوجوانوں سے ہے
ورس نمبر 69 کیا اعلان ہو رہا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اطاعت کی اللہ کی اور جس نے اطاعت کی رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ دیکھا آپ نے یہ الحمد والے کہاں ملے؟ سورہ نساء میں آ کے ملے۔ جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی، اطاعت کی رسول کی۔ قرآن ہے، قرآن کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ جس نے اطاعت کی اللہ کی، جس نے اطاعت کی رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ہم انہیں ان کی صحبت میں رکھیں گے جن پر نعمتیں نازل ہو چکی۔ یعنی یہ کوئی ایسے ہیں انعمت علیہم والے کہ امتی کو ان کے ساتھ رکھے گا۔ اپنوں کے ساتھ رہنے کی کوئی تمنا نہیں کرتا، تمنا تو انہی کے ساتھ رہنے کی جاتی ہے نا، کہ جن کے ساتھ رہنے سے بلیسنگز ملیں، رحمتیں ملیں، اسٹیٹس اپ ہو جائے، اور تم ان کے ساتھ رہو گے۔ معیت، ذرا سمجھ اس جملے پہ اگر رکھو، ماں کے کیا معنی ہے؟ معیت، آپ کی زبان میں کمپینین شپ، کمپینین شپ، فیلو شپ، تم کمپینین بن جاؤ گے یہ انعمت علیہم والوں کے۔ کمپینین بنو گے، ان جیسے نہیں بن سکتے، وہ رہیں گے، تم رہو گے۔ ساتھ رہنا ان جیسا نہیں بناتا۔ دیکھیں تو قرآن بول رہا ہے نا۔ اب یہ کون ہے انعمت علیہم والے؟ انعم اللہ علیہم، تم ان کے ساتھ رہو گے جن پر ہم نے نعمتیں نازل کر دی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کیا کھولا ہے قرآن نے! اس سے زیادہ تو قرآن بیان کر نہیں سکتا نا، کہ دیکھو یہ انعمت علیہم والے تم ڈھونڈ رہے ہو نا، تو اب دیکھو ان کی ہم تمہیں تفصیل بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں نبی جی، پھر ہیں صدیقین، پھر ہیں شہداء، پھر ہیں صالحین۔ یہ ہیں سورہ الحمد والے جن کے پیچھے چلنا صراط مستقیم ہے۔ اور میں نے ہمیشہ کہا ہے آیت کا کلائمیکس آیت کے آخر میں ہوتا ہے، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ کیا اچھے دوست ہیں تمہارے، کیا اچھے کمپینین ہیں تمہارے۔ تو سب سے پہلے یہ کون ہے؟ دیکھیے وہاں ہے انعمت علیہم، یہاں سورہ نساء کی 69 میں کیا ہے؟ انعم اللہ علیہ۔ دونوں لفظ کو جوڑیں گے تو معنی سمجھ میں آئے گا نا۔ وہاں بھی وہ جن پر نعمتیں نازل ہو چکی، یہاں بھی کیا معنی ہے؟ آیت بوجھل تو نہیں کر رہی کہ جن پر نعمتیں نازل ہو چکی۔ سب سے پہلے نبی جی، نبی کو کس نے بنایا؟ دیکھیں ہیں تو سب ایک ہی کیٹیگری کے ہیں، ایک ہی طرف سے آ رہے ہیں، سب انعمت علیہم سے آ رہے ہیں۔ ذرا سا اگر میرے ساتھ ہو جائے، سب انعمت علیہم سے آ رہے ہیں، یعنی گریڈ ایک ہے، اوریجن ایک ہے۔ نبی کون بناتا ہے؟ شورا سے بنتا ہے، اللہ بناتا ہے نا۔ والصدیقی، نبی اللہ بنائے، صدیق آپ بنائیں گے۔
قرآن ہے قرآن. قرآن کی آیت کے کوئی تبرے کے گاربیج میں پھینک کے نکلے گا تو میں ہلنے نہیں دیتا ہوں. قرآن کی آیت پہ ہلنے نہیں دیتا ہوں کسی کو میں جانا. یہ قرآن بول رہا ہوں. ایک ہی انعمت علیہم سے آ رہے ہیں نا سارے. نبی جین آئے، صدیقین، صادق، صدیق، اور پھر سپرلیٹو صدیق اکبر. مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے یہ جملہ استعمال کرنے. مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں محسوس ہو رہی ہے اس جملے کو استعمال کرنے میں کہ پہلا صادق، پھر صدیق، پھر صدیق اکبر. یہی سبب ہے کہ امیر المومنین نے کوفے کے منبر سے کہا تھا، ارے کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ انا صدیق اکبر، صدیق اکبر میں علی بن ابی طالب. توجہ ہے کیا نہیں؟ صدیق اکبر میں علی من النبیین والصدیقین والشہداء. یہ انعمت علیہم میں شہداء بھی ہیں. جس زمانے کا بھی شہید ہو متصل تو انہی سے ہوگا نا. متصل تو ان سے ہوگا. پھر آخر میں کیا کہا؟ والصالحین. یہ انعمت علیہم والے صالحین بھی ہیں. تو بھئیہ یہ 4 کیٹیگریز قرآن نے بتا دی. اب اس کے علاوہ تو کوئی داخل ہو نہیں سکتا. جو ان 4 پر کوالیفائی کرے گا اس کا راستہ ہوگا صراط مستقیم. صالحین کون؟ کہ جن کی ذات ہی نیک ہے. یہ عمل صالحات والے نہیں ہیں. بس دیکھیے ایک صدا بلند ہو جائے تو پیغام پہنچ جائے. یہ عمل صالحات والے نہیں ہیں کہ کبھی نیک عمل کریں کبھی نہ کریں. توجہ ہے یہ ذرا سا اگر قرآن کے جملوں کا لطف لیں گے. میں نے عرض کیا نا آپ سے کہ ایک دفعہ جب مزاج قرآنی ہو جائے تو پھر غیر قرآن جب پڑھا جائے گا تو آپ چونک جائیں گے بھئی یہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ کہاں کی گفتگو ہو رہی ہے. کیونکہ آل محمد قرآن کے علاوہ تو کہیں سے سمجھ آئی نہیں صرف آل محمد سے صرف قرآن سے سمجھ میں آئیں گے. صالحین کون؟ یہ عمل صالح والے نہیں. بھئی کبھی سچ بولیں کبھی جھوٹ، کبھی نیکی کریں کبھی نہ کریں، کبھی حقوق العباد کا خیال کریں کبھی نہ کریں، کبھی باادب ہو کبھی نہ ہو، کبھی اتنے مقطع چقطع بنے ہوئے ہیں. اب مسجد میں آ رہا ہوں، آپ کی مثال کیوں دوں، اپنی مثال دوں. مسجد میں آ رہے ہیں تو جناب بڑے سفسٹیکیٹڈ، گھر میں ہائپر ہوئے ہوئے. اب صالحین کہاں گیا؟ آیت منسوخ ہو گئی. آیت تو ہے نا. اس کا معنی یہ صالحین وہ ہیں کہ جن کی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی غیر صالح عمل نہیں آ سکتا. جن کی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی غیر، دیکھیں قرآن ہے، قرآن خدا کے لیے. جن کی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی غیر صالح عمل نہ آئے وہ انفیلیبل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ انفیلیبلٹی کا قرآن اعلان کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ انبیاء کا ذکر الگ کیا سورہ نساء کی آیت 69 میں، صالحین کا ذکر الگ کیا.
اب یہاں پہ جواب ملا جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کے علاوہ تو کوئی معصوم ہو ہی نہیں سکتا. اگر ان صالحین سے مراد انبیاء ہیں تو قرآن الگ الگ کیوں بیان کر رہا ہے؟ اس کا معنی ہے انبیاء الگ ہیں، یہ صالحین الگ ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کا معنی ہے انبیاء کے بعد ہیں نا معصومین، کہ جن کا وجود موجود ہے، اب دنیا میں نہ ملے لیکن ہمیں تو ملیں گے. چادر میں آ جائیں تو 5، امام ہو تو 12، معصوم ہو تو 14. ورنہ کون ہے یہ صالحین؟ آپ بتائیے. بس دیکھیں بانیان کی میرے اوپر نگاہ ہے اور میری گھڑی پہ نگاہ ہے. ام سلمہ نے پوچھا پیغمبر سے، کہا اس آیت میں نبیین کون ہے؟ پیغمبر نے کہا مراد میں ہوں. کہا صدیقین کون ہے؟ کہا مراد میرا بھائی علی بن ابی طالب ہے. کہا شہداء کون ہیں؟ کہا میرے بیٹے حسن اور حسین. کبھی نواسے نہیں کہا ہے رسول نے حسن اور حسین کو، جب کہا ہے بیٹے کہا. کل عرض کروں گا انشاءاللہ کہ قرآن سے حسن اور حسین بیٹے کیسے ہیں رسول کے. انشاءاللہ بھی وقت تیزی سے گزر رہا ہے. کل عرض کروں گا میں کہ جب کہا کہ حسن اور حسین شہداء، اور اس کے بعد صالحین، کا صالحین میں پورے 12 امام. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں. اگر 12 امام نہ بتائے ہوتے تو روایت آتی کیسے؟ تو رسول نے بتایا نا میرے بعد 12 امام ہوں گے. بھائی اہل سنت کی برادران اہل سنت کی کتابیں بھری بھی ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا میرے بعد 12 امام ہوں گے. صحیح مسلم میں روایت ہے کہ جس کے لیے کہتے ہیں کہ جو کچھ صحیح مسلم میں ہے وہ صحیح ہے. صحیح مسلم میں روایت ہے بھائی کہ رسول نے کہا میرے بعد 12 امام ہوں گے. سب مانتے ہیں، لیکن جب 12 اماموں کے نام کی بات آئے، پریکٹیکل امپلیمنٹیشن، فزیکل امپلیمنٹیشن کی وقت آتا ہے تو کھیچتان کے ادھر سے چندے کے امام، اور حد تو یہ ہو گئی کہ یزید کو بھی شامل کر لیا کہ کھیچتان کے 12 ہو جائیں. تو یہ مقدر آپ کا ہے نا، یہ مقدر آپ کا ہے نا کہ رسول نے جو 12 امام بتائے، آپ کے علاوہ کوئی اور اس پر ایمان. سرکار جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، ینابع المودہ شیخ سلیمانی حنفی قندوزی قسطنطنیہ کے مفتی تھے. انہوں نے کتاب لکھی ینابع المودہ، حنفی المذہب بزرگ ہیں، شیعہ مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اور یہ کتاب آپ گوگل کریں جا کے، اردو میں بھی موجود ہے، انگلش میں بھی موجود ہے، ینابع المودہ شیخ سلیمانی حنفی قندوزی. نوجوان عادت بنائیں، ان کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کریں اپنے موبائل کے اوپر، تاکہ کہیں اگر بیٹھے ہیں، ٹرانزٹ پر ہیں، ایئرپورٹ پر ہیں، تو فالتو ریلیں دیکھنے کی بجائے ادھر کی ادھر کی، یہ مولانا وہ مولانا، یہ فلاں یہ فلاں، چھوڑیے، کچھ نہیں ہے ان باتوں میں بھائی. قبر میں مولانا نہیں آئیں گے، مولا آئیں گے. زیادہ مولانا ہونے کے چکر میں نہ پڑے بھائی، مولا کے چکر میں پڑے. اب میں غلط کہہ رہا ہوں، بتائیے.
جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں، ینابع المودہ میں شیخ سلیمان حنفی قندوزی نے لکھا کہ ایک یہودی آیا پیغمبر کے پاس اور اس نے کہا کہ میں نے اپنے تورات کے صحیفوں میں آپ کے 12 خلفاء کے نام دیکھے، کہا میں ان کی ولدیتیں بھی جانتا ہوں، ہمارے نسخوں میں لکھا ہوا ہے، حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، کہ مجھے القاب اور کنیتیں بتا دیجئے۔ تو جب نبی نے کہا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، میرے 12 جانشین ہوں گے، میرے 12 امیر ہوں گے، میرے 12 نائب ہوں گے، جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ خضاب کیسے لگائیں، اور دوسرا جملہ تو حد ادب منبر ہوگا اس لیے نہیں کہہ رہا، انہوں نے یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ یہ جو بار بار آپ 12 کا ذکر کر رہے ہیں یہ 12 ہیں کون؟ اس کا معنی رسول نے بتایا، امت نے بھلا دیا، اور اس کی دلیل بھی قرآن میں ہے، اس کی دلیل بھی قرآن میں ہے۔ سورہ محمد کو اگر آپ دیکھیے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، کہ رسول یہ جو آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، قرآن ہے بابا، قرآن، سارے ساتھ بیٹھنے والے انٹلیکچول نہیں تھے، یہ تو قرآن ہے نا، منہم من یستمع الیک، آپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں، خرجوا من عندک، جب آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو وہ جو ایک علم والا ہے اس سے جا کے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، رسول آج کہہ کیا رہے تھے، ہے نا بھئی؟ اچھا یہاں تو ہمیں یونیورسٹی میں پڑھانے کا موقع نہیں ملا کہ صاحب وہ یہ کیجئے اور وہ کیجئے اور جی آر ای کیجئے، فلاں کیجئے، یہ کیجئے، ارے ہم نے کہا مجلس سے پڑھیں گے، چکروں میں پڑھیں، لیکن پاکستان میں تو پڑھایا یونیورسٹی میں، تو وہاں کیا ہوتا تھا کہ جب بالکل لیکچر اینڈ میں ہوتا تھا تو پچھلے دروازے سے اینڈ میں اٹینڈنس لگوانے کے لیے آگے بیٹھ جاتے تھے، اور جب لیکچر ختم ہوتا تھا اب پوچھ رہے بھئی کیا اسائنمنٹ ملا، کیا ہوا، کیا ہوا؟ تو ہر دور میں ایسے ہیں یا نہیں ہیں؟ کبھی بتاؤ تو رسول کہہ رہا تھا، بس اب ایک جملہ کہہ کے بات آگے بڑھا دوں، وقت تمام ہو رہا ہے، جو رسول کی صحبت سے نکل کے حدیث رسول بھول گئے انہیں بعد رسول کیا خاک یاد رہی ہو۔ یہ قرآن ہے بابا، قرآن ہے، صحبت سے نکل کے بھول گئے تو بعد رسول یاد رہا ہوگا کہ نبی نے کیا بتایا، کہ نام بتائے یا نہیں بتائے، کہ نہیں ان کے پیچھے چلو، اور اگر نہ مانو تو حق پہ تو فرق نہیں پڑتا۔ نبی کو کوئی نبی نہ مانے کیا نبی کی نبوت پہ فرق پڑتا ہے؟ اللہ کو کوئی اللہ نہ مانے کیا اس کی ربوبیت پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ آبان بن تغلب، 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، آبان بن تغلب نے ایک شخص آیا ناصبی، اس نے طنز کیا سرکار آبان بن تغلب پر، اور طنز کر کے یہ کہا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ علی کے ساتھ کتنے موجود تھے، طنز کیا۔ تو سرکار آبان بن تغلب فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ بیعت کرنے والوں سے علی کا قد بڑھتا ہے، کیا ساتھ دینے والوں سے علی کا قد بڑھتا ہے؟ کہ جو علی کے ساتھ آئے گا علی کا قد نہیں بڑھتا، اس ساتھ دینے والے کا قد بڑھتا ہے کہ علی کے ساتھ آ جائے، اس کا قد بڑھتا ہے۔
یہی سبب ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی مثلو کا مثل الکعبہ، علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے۔ ایک شخص ہے محمود بن لبید، محمود بن لبید انتظار کر رہا ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سرکار حمزہ کی قبر مبارک پہ مناجات اور دعاؤں سے فارغ ہو جائیں، تو وہ چاہتا تھا کہ میں بی بی سے سوال کروں۔ جب بی بی اپنے مناجات اور عبادات سے فارغ ہو کے تشریف لے جانے لگی تو اس نے یہ کہا کہ بی بی اتنا بتا دیجئے کہ کیا آپ کے بابا نے علی بن ابی طالب کی مولائیت کا اعلان کیا تھا؟ تو شہزادی فرماتی ہیں یہ بتاؤ جتنا واضح اعلان کیا تھا کیا اس سے زیادہ واضح بھی ممکن تھا؟ کہ پھر یہ بتائیے کہ جب نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اس سے زیادہ بھی واضح، اس سے زیادہ بھی ایویڈنٹ پاسبل تھا کہ علی کی مولائیت کا اعلان کرتے۔ اب محمود بن لبید کہتا ہے کہ بی بی پھر یہ بتائیے کہ مولا علی نے اپنے حق کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اب اگر میں جواب دوں تو آپ کو حق ہے کہ رد کر دیں، اگر فاطمہ زہرا استدلال دیں تو قیامت تک اسے کوئی ہلا نہیں سکتا نا۔ شہزادی فرماتی ہیں کیا تم نے پیغمبر کا قول نہیں سنا مثل الامام مثل الکعبہ، امام کی مثال تو کعبے کی مثال ہوتی ہے۔ جس طرح سے کعبہ خود کسی کے پاس اپنا حج کرانے نہیں جاتا، پوری دنیا کعبے کے پاس آتی ہے، اسی طرح سے علی ہدایت دینے کسی کے دروازے پہ نہیں جائے گا۔ جسے ہدایت چاہیے وہ چل کر علی کے دروازے پر آئے۔ ان کا راستہ صراط مستقیم ہے کہ جہاں پر ڈیوائنلی اپوائنٹڈ بھی ہیں، ڈیوائن نالج بھی ہے، اور اگر بیٹی ہے، ابھی مجھے بانیان نے بتایا کہ آج کی شب کو منسوب کیا گیا ہے ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات بابرکت سے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ممکن تو نہیں ہو سکتا کہ شہزادی کے فضائل کے باب میں دو جملے نہ کہیں۔ کمال زینب کیا ہے؟ علی کی بیٹی ہے، اس ولایت کی وارث ہے جس ولایت کا ذکر آیت الکرسی میں ہو رہا، وارث وارث ہے زینب، وارث۔ اگر وارث نہ ہوتی تو سید سجاد کے ہوتے ہوئے کوفے کے بازار میں خطبہ کیسے دیتی؟ جو امامت کے ہوتے ہوئے خطبہ دے، کوئی کلام نہیں کر سکتا امام کی موجود، اسے زینب کہتے ہیں۔ اور اگر میں ایک آیت مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، وَكَذَلِكَ سورہ انعام کی آیت ہے، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ سورہ مبارکہ انعام کی ورس نمبر 55، اس آیت کو لے جائیے، شان زینب کی آیت ہے۔ اب بانیان نے مجھ سے کہا ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں باب فضائل میں زینب کو بیان نہ کروں۔ آج دوپہر کو مجلس تھی ایک ساتھ کے دولت قدیر پہ، وہاں بھی میں نے کچھ گزارشات کی کہ مقام زینب کیا ہے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم اسی طرح سے آیات قرآنی کو ایویڈنٹ کر دیتے ہیں، بالکل بیان کر دیتے ہیں، واضح کر کے بیان کرتے ہیں۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرموں کے چہرے پہچانے جائیں۔ یعنی کبھی کبھی ایک آیت سنا کر
جو مجرم کو قیامت تک کے لیے پہچانوا دے، وہ اللہ کی حجت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مجھے بتائیے نا۔ آیات قرآنی کا مصداق حجت خدا ہے یا نہیں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ کبھی کبھی ہم ایک آیت سے قیامت تک کے لیے مجرم کے چہرے کو پہچانوا دیتے ہیں۔ تو ایک آیت پڑھ کے ماں نے صدر اول کے مجرم کو پہچانوایا، اور ایک آیت پڑھ کے 61 ہجری کے مجرم کو بیٹی نے پہچانا۔ کہ جب کہا کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ اس لیے تجھے مہلت دی گئی ہے کہ کوئی خیر کیا ہے تم نے، خیر لانفسہم انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین۔ کہ ان کو اس لیے مہلت دی تاکہ جو گناہ نہیں کیے ہیں مرنے سے پہلے وہ بھی کر دیں۔ اور جہاں علی کی بیٹی کلام کرے تو جو تاثیر علی کے کلام کی ہے وہی زینب کے کلام کی ہے۔ یہاں کوئی میل یا فیمیل لہجے کی بات نہیں ہو رہی ہے، تاثیر زینب لہجہ علی ہے۔ اور جب کلام شروع کیا تو آپ جانتے ہیں سکت الارجاس، جو گھنٹیاں گلوں میں بندھی میں تھی نا، یہ ہے ولایت زینب کی، جس کی ولایت پوری کا بس وقت تمام ہو گیا ورنہ میں عرض کرتا، جس کی ولایت پوری کائنات پہ تصرف رکھے، اتھارٹی رکھے، اسے زینب کہتے ہیں۔ سانسیں رک گئیں، جس کی سانس اوپر تھی اوپر ہے، جس کی سانس نیچے تھی نیچے ہے۔ اب بھی دنیا نہیں مانے گی کہ ایک ایک سانس جو آتی ہے یہ کرم ہے علی کی بیٹی کا، جو سانسوں کو روک دے اسے زینب کہتے ہیں۔ جانور اگر پانی پینے کے لیے اس نے سر کو نیچے کیا تو سر کو اٹھایا نہیں، ایسا نہ ہو کہ گلے میں جو گھنٹی کی آواز ہے اس سے علی کی بیٹی کے کلام میں خلل پڑ جائے۔ اور یہ بھی القائی باتیں ہوتی ہیں کہ جب شہداء کے سر لائے گئے اور ہر وارثہ بی بی نے سر اپنی گود میں لے لیا تو ایک مرتبہ کسی نے دیکھا دو چھوٹے چھوٹے سر گوشے میں رکھے ہوئے، کہا کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کہتی ہے ایسا نہ کہو، ارے میں زینب موجود ہوں لیکن جن کو صدقہ کر دیا زینب ان کا ماتم نہیں کرے گی، یہ وہ مظلوم بچے ہیں آنا محمد جن کو ماں کا رونا بھی نصیب نہیں ہوا۔ لیکن جب قافلہ مدینے پہنچا اور ایک مرتبہ بشیر نے اعلان کیا قد قتل الحسین بکربلا، اور جب قافلہ شہر میں داخل ہوا سب سے پہلے علی کی بیٹی نانا کے روضے پر گئی، کہا نانا دستور ہے نا کہ جب چھوٹے آتے ہیں سفر سے تو بڑوں کے لیے تحفہ لے کر آتے ہیں۔ زینب کیا تحفہ لے کر آئے؟ بس ایک ہی تحفہ ہے کہ وہ کرتا نکالا، وہ خون آلود کرتا کا اما زہرا اس کرتے کو سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ عزادارو شہزادی زینب نامحرم بھی موجود تھے نا، بس نانا کے روضے پر حسین کی شہادت کو بیان کیا۔ اب اٹھی، اب جب پہنچی اور رات کا اندھیرا ہو گیا، دیکھیں اولاد اور خاص طور پر
سے بیٹی اگر کسی کو نہ بتائے لیکن ماں کو بغیر بتائے رہ نہیں سکتا۔ نانا کے روضے پر ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ نانا زینب پر کیا گزرے، اپنی کسی مصیبت کو بیان نہیں کیا، لیکن جب رات کا اندھیرا ہوا کا بیٹا سجاد میں ماں کی خبر پر جانا چاہتے ہو، اب جو جنت البقیع کی طرف چلے۔ زینب نے ماں کی خبر پر اپنے آپ کو گرا دیا، خبر پر گرانا تھا، اب صبر کے بند ٹوٹ گئے، آستینوں کو الٹنا شروع کیا، کہا اماں دیکھو، اماں رسیوں کے نشان دیکھو، اماں 11 محرم کا ہمیں ایسے باندھا گیا جیسے جانوروں کو باندھا، اماں بے پالان کے اونٹوں پر ہمیں سوار کرایا گیا، اماں پشت پر تازیانہ کے۔ یہ زینب ماں کی خبر پر ہے، لیکن جب سید سجاد کے گھر میں روز عبداللہ آتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، چلے جاتے ہیں، امام تو علم رکھتا ہے نا، غیب رکھتا ہے نا، عبداللہ سے پوچھ لیا ایک دن، کہا عبداللہ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، کچھ بات کہنا چاہتے ہیں تو فرمائیے، ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا شہزادی سے کہیے وہ بھی تو انہی کا گھر ہے۔ آخری جملہ کا وہ بھی تو انہی کا گھر ہے۔ عزادارو امام نے وعدہ کر لیا، کہا پھوپھی اپنے گھر آئیں گے، بس عزادارو اب جو زینب چلی ہے، جس زینب نے عصر عاشور سے لے کر مدینے پہنچنے تک آنا محمد کو یاد نہیں کیا، اب جو اپنے گھر کی طرف چلے تو اب تو یاد آ رہا ہوگا نا، ایک طرف آن ہوتے تھے، ایک طرف محمد ہوتے تھے، اب جو گھر میں پہنچے عبداللہ موجود نہیں تھے، بچوں کے کمروں کے دروازوں کو کھولا، چھوٹے چھوٹے مسلوں پہ نگاہ پر، دونوں ہاتھ کمر پر رکھے، کہا اینا 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 محمد، بیٹان کہاں ہو، محمد کہاں ہو، دکھیاری ماں سینے سے لگانے ماتم حسین۔ بھرے بازار سے جب زینب دلگیر گزرے گی، 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 بھرے بازار سے جب زینب
زینب دلگیر گزرے گی بھرے بازار سے جب زینب دلگیر گزرے گی بھرے بازار سے جب زینب دلگیر گزرے گی بازار سے جب زینب دلگیر گزرے گی بھرے بازار سے جب زینب دلگیر گزرے گی بھرے بازار سے جب زینب دلگیر گزرے گی ہر ایک مجمع سے پہلے چادر تطہیر گزرے گی بھرے بازار سے جب زینب دلگیر گزرے گی بھرے بازار سے جب زینب دلگیر گزرے گی بھرے بازار سے جب زینب دلگیر گزرے گی ایک دوسرے کو یہ سر بازار کہتے تھے ایک دوسرے کو یہ سر بازار کہتے تھے یہاں سے سر کھلے عباس کی ہمشیر گزرے گی بھرے بازار سے جب زینب دلگیر گزرے گی بازار سے جب زینب دلگیر گزرے گی بھرے بازار سے جب زینب دلگیر گزرے گی گزر کر جائیں گے عابد جہاں سے سنگ بھاری میں گزر کر جائیں گے عابد جہاں سے سنگ بھاری میں وہیں سے خون میں ڈوبی ہوئی زنجیر گزرے گی بھرے بازار سے جب زینب دلگیر گزرے گی بھرے بازار میں جب زینب دلگیر گزرے گی بھرے بازار سے جب زینب دلگیر گزرے گی ایک دوسرے کو یہ سر بازار کہتے تھے ایک دوسرے کو یہ سر بازار کہتے تھے یہاں سے سر کھلے عباس کی ہمشیر گزرے گی بھرے بازار سے جب زینب دلگیر گزرے گی بازار سے جب زینب دلگیر گزرے گی بھرے بازار سے جب زینب دلگیر گزرے گی نہ ہوگا بھائی جب بازار میں رستہ بنانے کو نہ ہوگا بھائی جب بازار میں رستہ بنانے کو علی کی لاڈلی کرتے ہوئے تقریر گزرے گی بھرے بازار سے جب زینب دلگیر گزرے گی بازار سے جب زینب دلگیر گزرے گی بھرے بازار سے جب زینب دلگیر گزرے گی گزر کر جائیں گے عابد جہاں سے سنگ بھاری میں گزر کر جائیں گے عابد جہاں سے سنگ بھاری میں وہیں سے خون میں
ڈوبی ہوئی زنجیر گزرے گی بھرے بازار سے جب زینب دلگیر گزرے گی بھرے بازار سے جب زینب دلگیر گزرے گی میں وہ رخسار دکھاؤں گی میں وہ رخسار دکھاؤں گی جو نیلوں سے بھرے اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے اے قضا ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے میرے چاچا جو ملیں گے تو وہ در دیں گے مجھے وہ در دیں گے مجھے پر میں پہنوں گی کہاں اب تو پر میں پہنوں گی کہاں اب تو میرے کان کٹے اے قضا روحی ملا دے میرے بابا سے مجھے اے قضا ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے بھیا اصغر کو بچاؤں گی جلے خیموں سے جلے خیموں سے میں بچاتی رہی جھولے کو تبھی بال جلے اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے میں جو دادی سے ملوں گی تو یہی پوچھوں گی یہی پوچھوں گی پسلیاں ٹوٹی ہو جس کی وہ بھلا کیسے جیے اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے کربلا میں قیامت کا ایک شور ہے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے کوئی روتی ہے اپنے جوان لال کو رو رہی ہے کوئی کم سخن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے اپنی بربادیوں کو گوارا کیا خون میں ڈوب
نظارہ کیا، دے دیا فاطمہ کا بھرا گلستان، کربلا تیرے اجڑے چمن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے۔ قصر ظالم کبھی قید خانہ، کبھی نوک نیزہ، کبھی تازیانہ، کبھی کون سی تھی اذیت جو دی نہ گئی، ہر جفا تھی اسیر محل کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے۔ جب چلے تھے مدینے سے سب ساتھ تھے، اون و جعفر تھے، اکبر تھے، عباس تھے، جا رہی ہوں مدینے تو کوئی نہیں، اب مصیبت فقط ہے بہن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے۔ کوئی چادر نہ تھی، کیسی بیراد تھی، ہاتھ ہوتے ہوئے بھی نازاد تھی، کتنی مجبور کر دی گئی تھی بہن، اپنے بھائی کے دفن و کفن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے۔ قبر قاسم سے ہے یوں مخاطب پھوپھی، تیری شادی کچھ اس طرح بن میں ہوئی، کوئی سحرے کبھی پھول باقی نہیں، ورنہ لے جاتی قبر حسن کے لیے قافلہ